سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ خیر النساء وزیر کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ مومنین کرام، یہ مجلس ایصال ثواب ہے، مجلس ترحیم ہے۔ ایک مومنہ، ایک عزادار سید الشہداء کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جس مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہو رہی ہے، پروردگار ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور فرمائے اور مجلس کا ثواب بے احسن وجہ ان تک پہنچے۔ ہمارے پاس ایصال ثواب کے لیے بہت سے ذرائع ہیں، ان میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور اہم وسیلہ مجلس ابا عبداللہ الحسین ہے۔ یہ مجلس جناب زینب سلام اللہ علیہا کی امانت ہے اور انہوں نے ہمیں یہ بطور امانت دیا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ وظیفہ ہے کہ اس امانت کا ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں، اس امانت میں خیانت نہ ہونے پائے۔ مومنین کرام، ناظرین ذوی الاحترام، قرآن کریم کی ایک آیت کو ہم نے اپنی مجلس کے لیے عنوان قرار دیا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین۔ نوح کو ہمارا سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طریقے سے جزا دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یہ نوح وہ نبی ہے جو ہمیشہ ہمارا مؤمن ہوا کرتا تھا۔ جناب نوح کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ نوح کو ہم سلام کرتے ہیں، نوح کو ہم جو ہے بہترین جزا دیتے ہیں، اور نوح کے ایمان پر خود میں خدا مہر لگا رہا ہوں، میں خود تصدیق اور تائید کر رہا ہوں کہ حضرت نوح جو ہیں
وہ مومن تھے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر بھی ہمارا سلام ہو۔ یہاں پر ذرا سی تبدیلی آئی ہے آیت میں، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے سلام کر کے ابراہیم کو جزا دی ہے۔ پروردگار جناب ابراہیم کو سلام کر رہا ہے، پھر فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، ابراہیم بھی ہمارے مومن ہیں، وہ ہم پر ایمان لائے ہیں، وہ مؤمن باللہ ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد جناب موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے صاحبان عمل خیر کرنے والوں کو نیک جزا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا انہما من عبادنا المؤمنین، موسیٰ اور ہارون بھی ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے۔ جناب الیاس کے بارے میں ارشاد ہوا سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، ہمارا سلام ہو الیاسین پر، کیونکہ یہ ہم جزا ایسے ہی دیتے ہیں، یہ ہمارے مخلص ہوا کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جو ہے نبیوں کو سلام کر کے بتا رہا ہے کہ میں نبیوں کو جو سلام کر رہا ہوں وہ ان کے ایمان کی بنیاد پر سلام کر رہا ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں نا، نبیوں کو جو سلام کیا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے، پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ میں جو سلام کر رہا ہوں وہ ان کے ایمان کی بنیاد پر ہے، یعنی جہاں جہاں پر ایمان ہوگا وہیں پر خدا کا سلام بھی پہنچے گا۔ امام حسین کو بھی اللہ نے زیارت عاشوراء میں سلام کیا ہے۔ میں انشاءاللہ ایک مجلس کبھی پڑھوں گا زیارت عاشوراء کے عنوان پر، فی الحال یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ یہ جو زیارت عاشوراء ہے یہ کسی امام کے ذریعے سے نقل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ وہ زیارت ہے کہ جو اللہ نے پیغمبر اسلام کو بھیجی۔ پیغمبر اسلام کے بعد یہ زیارت جو ہے مولا علی تک آئی، مولا علی سے امام حسن، امام حسن سے امام حسین، اور امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر تک، اور کربلا کے بعد امام محمد باقر کے زمانے میں یہ زیارت جو ہے عاشقان امام حسین کو، عزاداران امام حسین کو بطور ہدیہ پیش کی گئی، بطور تحفہ پیش کی گئی۔ یعنی اللہ کی جانب سے، مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، یہ زیارت عاشوراء حسین سے محبت کے بدلے میں پروردگار عالم نے حسین کے چاہنے والوں کو ایک انعام کے طور پہ عطا کیا ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے انشاءاللہ۔ زیارت عاشوراء یہ تو اللہ نے کیا کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، یہ سلام خود پروردگار حسین کو کر رہا ہے۔ تو جہاں جہاں پر ایمان کا تذکرہ ہوگا وہیں پر خدا سلام کرے گا۔ اب آئیے کیا کہا کہ سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ آپ پوری آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں آپ سب جگہ یہ دیکھیں گے من المؤمنین من المؤمنین من المؤمنین۔ تو مجھے کہنے دیجئے اگر من المؤمنین کو سلام کیا جا سکتا ہے تو امیر المؤمنین کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ اگر من المؤمنین جو ہیں ان کو سلام کیا جا سکتا ہے تو امیر المؤمنین کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ پھر خدا نے کیا کہا کہ یہ انہو من عبادنا المؤمنین، یہ انبیاء، یہ نبی وہ ہیں جو ہمارے مومن ہیں، یعنی ہمیشہ سے وہ مومن تھے،
परवरदिगार आलम ये ऐलान कर रहा है, इन्नहु मिन इबादिना अल-मुअमिनीन, ये सब के सब मोमिन थे, इनके ईमान पर शक न करना। याद रखें अजीजों, परवरदिगार आलम बताना चाहता है कि कभी भी एक लम्हे के लिए इन्होंने बुतों के सामने सर नहीं झुकाया। तो अब फैसला हो गया, बहुत तवज्जो कीजिएगा, अब फैसला हो गया कि जो बुतों की पूजा करके मोमिन बने वो तो रजी अल्लाह हुआ करते हैं, लेकिन जिन्होंने एक लम्हे के लिए भी बुतों के सामने सर न झुकाया हो उन्हें अलैहिस्सलाम कहा जाता है, वो अलैहिस्सलाम हैं। एक आयत और सुन लीजिए, जनाबे ईसा के बारे में अल्लाह जनाबे ईसा को भी सलाम कर रहा है। जनाब ईसा को सलाम कैसे कर रहा है? कहता है सलामुन अलैहि यौम वलिद व यौम यमूत व यौम युबअस हय्या। ईसा को हमारा सलाम हो, अल्लाह अकबर। हज़रत ईसा को हमारा सलाम हो कि जिस दिन वो पैदा किए गए, जिस दिन वो इस दुनिया से जाएंगे, अभी गए नहीं हैं। ईसा को भी, हज़रत ईसा को भी मौत आनी है। जब क़यामत आएगी तो जनाबे सूर फूका जाएगा, तो जनाबे ईसा भी इस दुनिया से रुखसत होंगे, उन्हें भी मौत आएगी। जब मुरसल आज़म न रहे कौन रहेगा? जब सैयदुल अंबिया को मौत आई है तो फिर हज़रत ईसा को भी मरना है। फिलहाल वो जिंदा हैं, हज़रत इलियास जिंदा हैं, हज़रत खिद्र जिंदा हैं, हज़रत ईसा जिंदा हैं, लेकिन इन सब को मौत आएगी। जब हज़रत इसराफील सूर फूकेंगे तो हर शख्स जो है दुनिया से चला जाएगा, क़यामत आएगी, सब मर जाएंगे। यहाँ तक कि जनाबे इसराफील जो सूर फूक कर पूरी दुनिया को मारेंगे, उनको भी जो है हुक्म खुदा से मरना होगा, और फिर उसके बाद हुक्म खुदा से जिंदा होंगे और दूसरा सूर फूकेंगे। तो जो लोग मर चुके थे वो सब के सब जो हैं जिंदा किए जाएंगे और मैदान महशर में आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जनाब ईसा के लिए इरशाद होता है सलामुन अलैहि यौम वलिद व यौम यमूत व यौम युबअस हय्या। ईसा को सलाम हो कि जिस दिन वो पैदा हुए थे। क्यों? इसलिए कि वो दिन जनाब ईसा के लिए बहुत तकलीफ का दिन था। यहूदियों ने जनाब ईसा की माँ की इफ़्फ़त और पाकदामनी पर शक किया था, तो वो दिन भी अल्लाह को बड़ा अजीज लगा कि ईसा को सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए थे, जिस दिन वो मरेंगे और जिस दिन उन्हें क़यामत में उठाया जाएगा। तो आप देखिए सलाम की जो मंतिक़ है, सलाम का जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि परवरदिगार अपने नबियों को इसलिए सलाम कर रहा है ताकि उनकी अज़मत का ऐलान किया जाए। यानी जब जब भी किसी शख्सियत को सलाम किया जाता है तो उसकी अज़मत का ऐलान किया जाता है। हम करबला की तरफ रुख करके इमाम हुसैन को सलाम करते हैं, यानी इमाम हुसैन की अजमत को ऐलान करते हैं कि जिस तरीके से नूह जिंदा है, इब्राहिम जिंदा है, मूसा और ईसा जिंदा है, हर नबी जिंदा है, उसी तरीके से हुसैन भी जिंदा है। अशहदु अन्नका तशहदु मकामी, मैं गवाही देता हूं कि मौला हुसैन आप जिस जगह से मैं आपको सलाम कर रहा हूं, आप उस जगह को देख रहे हैं, वो तस्मो कलामी, और हमारी बातों को सुन रहे हैं, और तरुद्दो सलामी, हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम 1400 साल से सलाम करते आ रहे हैं, और 1400 साल से हम पर एतराज़ हो रहा है कि आप हुसैन को सलाम क्यों करते हैं, आप रसूल को सलाम क्यों करते हैं। और 1400 साल से हम सलाम करके बता रहे हैं कि जिनके पास सलाम का जवाब नहीं आता है वो सलाम नहीं करते हैं। हम अपने मौला को सलाम करते हैं क्योंकि हमें जवाब भी आता है। याद रखिएगा अजीजों, ये जो कहा जाता है कि पैगंबर अब इस दुनिया में नहीं रहे, पैगंबर माता व फना वासबा तुराबा, मैं कैसे कहूँ, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि ये मसला सलाम वाला मसला ऐसा है कि इसमें हमारे बरादरान अहले सुन्नत
کی اکثریت جو ہے وہ رسول کے کو سلام کرتی ہے. ایک چھوٹا سا فرقہ ہے, کچھ محدود لوگ ہیں جو پیغمبر اسلام کی عظمت کو کم کرنے کے لیے سلام کرنے کو جائز نہیں مانتے. میں جب حج کرنے گیا تھا تو میں نے خود دیکھا کہ وہاں پر پیغمبر کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ لوگ یہ آواز لگا رہے تھے کہ انہیں سلام نہ کرو کیونکہ پیغمبر مر گئے ہیں, پیغمبر مٹی ہو گئے ہیں, پیغمبر فنا ہو گئے. معاذ اللہ معاذ اللہ. جو فنا ہو جائے اسے سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے, جو مر جائے اسے سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ان کا نظریہ ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ زندہ ہیں, وہ زندہ ہیں, بلکہ ہم سے بہتر طریقے سے زندہ ہیں. ہم تو صرف جسمانی اعتبار سے زندہ ہیں, وہ اپنے پورے وجود مادی و معنوی کے ساتھ پیغمبر اسلام اور زندہ ہی نہیں ہے, بلکہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور بہت ہی سامنے کی بات ہے. 2+2 کتنا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے؟ 4 ہوتا ہے نا, 2 اور 2 4 ہوتا ہے. یہ کوئی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے. آئیے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ پیغمبر اسلام کس طریقے سے زندہ ہیں. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو, جب تمہیں رسول آواز دے پکارے اور اللہ پکارے تو تم ان کی آواز پر لبیک کہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم رسول کی آواز پر لبیک کہو گے, جب تم لبیک یا رسول اللہ کہو گے, جب تم کہو گے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, تو جب تم رسول کی پکار کو کہو گے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, تو خدا کہتا ہے لما یحییکم, تو رسول تمہیں زندگی عطا کرتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو یہ حکم اس زمانے کے اعتبار سے تھا یا اس زمانے میں بھی یہ آیت جو ہے موجود ہے؟ یہ بھی اپنا پورا رتبہ اس کا باقی ہے اس آیت کا. یہ آج بھی یہ آیت باقی ہے یا باقی نہیں ہے؟ یا اس آیت کا جو مفہوم تھا وہ زیرو ہو گیا, وہ ختم ہو گیا؟ نہیں, آیت کا جو حکم ہے, جو بات ہے, جو پیغام ہے, جو میسج ہے وہ باقی ہے نا, کہ اگر تم رسول کی آواز پر لبیک کہو گے تو تمہیں زندگی عطا کرے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب رسول جو ہے 1400 سال کے بعد بھی ہمیں زندگی عطا کر رہا ہے تو یہ عجیب فلسفہ ہے کہ جو رسول خود مر چکا ہے وہ لوگوں کو زندگی کیسے عطا کر رہا ہے. مرا ہوا رسول بھی کہیں زندگی عطا کرتا ہے, معاذ اللہ مردہ بھی کہیں جو ہے زندگی عطا کرتا ہے؟ نہیں, مردہ کبھی بھی زندگی, جو خود مر چکا ہے, جو خود زندگی کا محتاج ہو, وہ دوسروں کو کیا زندگی عطا کرے گا؟ لہذا یہ کہنا کہ پیغمبر مر چکے ہیں یہ پیغمبر کی شان میں گستاخی ہے. اب آئیے میں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین, نوح کو سلام ہو, موسیٰ و عیسیٰ کو سلام ہو. یہ سارے کے سارے نبیوں کو پروردگار سلام کر رہا ہے, سلام نہیں کر رہا ہے بلکہ ان کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے. میں بات کو اور زیادہ واضح کر دوں, یہ سارے کے سارے نبی کون ہیں؟ یہ جتنے بھی نبی ہیں یہ سب پیغمبر کے امتی ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسی بات کی آپ نے؟ جی ہاں, میں قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں پیغمبر کے, ہمارے نبی کے, وہ سب امتی ہیں. ارشاد قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ. دیکھو جب تمہارے درمیان رسول آئے, انبیاء کو اللہ مخاطب کر رہا ہے, ایڈریس کر رہا ہے, تمام نبیوں کو کہہ رہا ہے, دیکھو جب تمہارے درمیان نبی آئے تو لتؤمنن بہ, تو تم اس پر ایمان لے کر آنا, اس نبی پر ایمان لے کر آنا, لتؤمنن بہ, اس پر ایمان لے کر آنا.
پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس پر ایمان لے کر آنا، اس پر ایمان لے کر آنا۔ یعنی کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہر نبی کی امت مومن بنتی ہے اپنے نبی پر ایمان لا کر، اور انبیاء جو ہیں مومن بنتے ہیں سید الانبیاء پر ایمان لا کر، آخری نبی پر ایمان لا کر۔ تو یہ سب کے سب جو ہیں نبی کے امتی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ نبی کے امتی کو تو سلام کیا جا سکتا ہے لیکن سید الانبیاء کو سلام نہیں کیا جا سکتا۔ جو نبیوں کا سردار ہے اسے ہم سلام نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں، میں دلیل دیتا ہوں کہ نبی، سارے نبی زندہ ہیں۔ پیغمبر اسلام شب معراج ہوئی، بہت توجہ کیجئے گا، میں شاید کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، اور میں مصائب پہ آ رہا ہوں، لیکن یہ بات ضرور سن لیجئے۔ آج کی مجلس کا یہ آخری نقطہ ہے، پوائنٹ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سنیں عزیزو کہ شب معراج ہے، ادھر پیغمبر جو ہیں مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی کی طرف، ادھر انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ بھی مسجد اقصی کی طرف چلے، دونوں کا اجتماع ہوتا ہے، دونوں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نماز پڑھاتے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نماز پڑھ رہا ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ تاریخ نے ایسی نماز نہ دیکھی ہوگی کہ نماز پڑھنے والے کو محمد کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے والوں کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ زبردست نماز قائم ہوئی، بہترین نماز ہوئی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب یہ نبی اگر آپ کے اعتبار سے جو قبر میں چلا جائے وہ مردہ ہے، تو ان نبیوں کو خبر کیسے ہوئی کہ اقصی چلو محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں؟ ان نبی کو پتہ کیسے چلا؟ ان نبیوں کو معلوم کیسے ہوا کہ مسجد اقصی چلو؟ اچھا، پیغمبر نے نماز پڑھائی، تو پیغمبر نے نماز پڑھائی جن نبیوں کو، تو انصاف سے بتائیے کہ نماز کا تعلق زندوں سے ہوا کرتا ہے یا مردوں سے ہوا کرتا ہے؟ اور یہ یاد رکھیے گا، پیغمبر کا ان نبیوں کو نماز پڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارے کے سارے انبیاء زندہ ہیں، کیونکہ پیغمبر زندوں کو نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں، مردوں کو نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ مردوں کو نماز پڑھانے کے لیے پیغمبر اسلام جی نہیں آئے ہیں، زندوں کو نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو نماز مسجد اقصی میں نماز قائم ہوئی، یہ نماز نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ نوح بھی زندہ ہیں، ابراہیم بھی زندہ ہیں، موسیٰ بھی زندہ ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں۔ اور جب یہ زندہ ہیں تو پھر ان کا جو امام ہے، ان کا جو سردار ہے، وہ کیسے مر جائے گا؟ آج کی تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم جو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہم یہ بتا سکیں دنیا والوں کو کہ ہمارا نبی زندہ ہے، اور ہم جب اسے سلام کرتے ہیں تو وہ ہمارے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کا نواسا حسین بھی زندہ ہے۔ یہ جو زیارت پڑھی جاتی ہے، وہ چاہے وہ زیارت وارثہ ہو، چاہے وہ زیارت عاشورہ ہو، یہ ساری زیارتیں جو ہیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو کربلا میں حسین موجود ہے وہ زندہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو حسین کے ساتھ شہید ہو گئے وہ بھی زندہ ہیں۔ کیا کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ وہ زندگی پا چکے ہیں کہ جس زندگی کو ملک الموت بھی نہیں چھین سکتے۔ آپ کہیں گے
سر کٹ گیا، سر کٹنا، جسم سے الگ ہو جانا، یہ مرنے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ مرنے کی دلیل ہوتی تو حسین نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت نہ کرتے۔ قرآن کی تلاوت نو کے نیزہ پر کر کے بتا رہے ہیں کہ سر کٹنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، بلکہ حسین تو ایسے زندہ ہیں کہ جو ان کے قدموں میں آ گیا، جس نے حسین کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا، وہ زندہ جاوید ہو گیا۔ کس کی مجال ہے جو یہ کہہ دے کہ حبیب مر چکے ہیں؟ کس کی ہمت ہے جو یہ کہہ دے کہ حر مر چکے ہیں؟ کس کی ہمت یہ ہے جو یہ کہہ دے کہ حسین کے چاہنے والے مر چکے ہیں؟ یہ تو شہید ہیں، لیکن جو حسین سے محبت کر لیں وہ زندہ ہیں۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ لہذا بڑی اچھی بات کہی کسی نے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے، یعنی کیا مقصد؟ محمد و آل محمد کی محبت میں زندہ رہنا کمال نہیں ہے، محبت میں مر جانا کمال ہے۔ محبت کو لے کر اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جانا یہ کمال ہے۔ ہاں عزادارو، تذکرہ امام حسین کا آیا ہے۔ امام حسین نے کس طریقے سے اپنی زندگی کا اعلان کیا، نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی۔ یہ حسین کا ایک جملہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، مصائب کے لیے، رونے کے لیے عزادارو یہ کافی ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک دردناک جملہ ہے عزادارو۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے امام حسین کا اس سے زیادہ دردناک جملہ نہیں ملتا ہے۔ انشاءاللہ آپ خوب گریہ کریں گے، خوب روئیں گے۔ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ مرحومہ کی پوری فیملی عزادار امام حسین ہے، ان کے گھر میں مجلسیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ حسین کی فرش عزا بچھانے والی فیملی ہے، یہ حسین کی مجلس کرنے والی فیملی ہے، یہ حسین سے محبت کرنے والی فیملی ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام حسین کا سب سے زیادہ دردناک اگر کوئی جملہ ہے تو وہ یہ ہے کہ امام حسین نے فرمایا انا قتیل الابراہ، مجھے رولا رولا کر مارا گیا۔ میرے شیعوں جاننا چاہتے ہو، حسین کو پہچاننا چاہتے ہو، حسین کون ہے؟ انا قتیل الابراہ، مجھے رولا رولا کر مارا گیا۔ ہاں مولا، میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کو رولا رولا کر مارا گیا ہے، آپ کو رولا رولا کر شہید کیا گیا ہے۔ ہاں مولا، آپ کتنا روئے ہیں یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اکبر کے جنازے پر آئے تو آپ نے گریہ کیا، عباس کے کٹے ہوئے بازو کو اٹھایا تو آپ نے گریہ کیا، عباس کے زخمی سر کو اپنے زانوں پر رکھا تو آپ نے گریہ کیا، قاسم کے پامال لاشے کو اٹھایا تو آپ نے گریہ کیا، اون محمد کے جنازے پر آئے تو آپ نے گریہ کیا۔ ارے علی اصغر کے 6 مہینے کے علی اصغر کے لاش کو اپنے ہاتھوں پہ لیا تو مولا آپ نے گریہ کیا، کتنا گریہ کیا۔ لیکن مولا میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کے گریے میں آپ نے تو ایک ہی بار کیا، آپ نے تو ایک ہی دن گریہ کیا، لیکن آپ کے گریے میں اور سید سجاد کے گریے میں فرق یہ ہے کہ آپ عاشور کے دن روئے، لیکن سید سجاد عاشور کے بعد سے لے کر شہادت تک 35 سال تک مسلسل گریہ کرتے رہے، مسلسل روتے رہے۔ اور جب کسی نے کہا مولا آپ کتنا گریہ کریں گے، آپ کتنا روئیں گے، اور شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، تو امام سجاد نے یہی تو کہا تھا نا، تم نے صحیح کہا، شہادت میرے گھر کی میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میرے گھر کی میراث ہے کہ ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں بلوے عام میں ظالموں کے سامنے بے مقنع چادر لائی جائیں؟ اسی لیے جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا اے مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں پڑی، تو شاید مولا کو یہ کہنا چاہیے
تھا کہ سب سے زیادہ مصیبت اس وقت پڑی جب میرا بھیا مارا گیا، سب سے زیادہ مصیبت اس وقت پڑی جب میرا چچا شہید کیا گیا، سب سے زیادہ مصیبت مجھ پہ اس وقت پڑی کہ جب میرا علی اصغر شہید کیا گیا، سب سے زیادہ مصیبت مجھ پر اس وقت پڑی کہ جب میرا بابا شہید کیا گیا۔ یہ سب کچھ نہیں کہا، بلکہ امام نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت پڑی تو امام نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام، شام میں سب سے زیادہ مجھ پر مصیبت پڑی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ یا اللہ، جس مرحومہ کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، مرحومہ و مغفورہ محترمہ خیر النساء وزیر کو جنت عالیہ فردوس میں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔